آپ سے وہ کہہ رہے نہیں بھئی حالات کیا ایک پکچر بن رہی ہے کچھ کورٹ کی طرف سے جس طرح ان کی فیملی تو کہہ رہی ہے یہ بڑا ریلیف ہے, مطلب وہ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں, شفقت صاحب کی اپنی ایک پوزیشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں اس کو اپریشیٹ کرتا, لیکن یہ جو کچھ ابھی ہوا ہے کیا پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے چیزیں اس سے آگے بھی جا سکتی ہیں پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن کے لیے؟ کیونکہ آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ بے شک سونے کے پہاڑ کریٹ کر لیں, لیکن آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن تو چاہیے نا. اب چاہے وہ سی ایم کی فوٹو آپس کے ذریعے آپ کو ملے, لیکن پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن کے لیے آپ کو ڈائلاگ ڈسکشن تو کنٹینیو کرنی. کیا اس سے آگے بھی چیزیں جا رہی ہیں؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں ہماری طرف سے تو ہمیشہ اس سے آگے ہی چیزیں گئی ہیں اور مثبت ہی ہم نے رستہ دکھایا ہے. بات چیت کا رستہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہمیشہ اس کا ذکر کیا ہے, ایشو کیا ہے. 870 کے قریب ملاقاتیں ہوئی ہیں خان صاحب کی. جو پچھلی جو ملاقات اپنی بہن کے ساتھ ہوئی تھی, کچھ جو پی ٹی آئی کے ممبر تھے وہ این ڈی یو کا کورس اٹینڈ کر رہے تھے, ان کو میر جعفر اور میر صادق ڈکلیئر کر دیا گیا. اس کا یہ مطلب ہے اجازت لے کے گئے تھے. ہاں بالکل. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ افواج پاکستان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں ایک نارمل ڈسکورس کے اندر, تو آپ غدار قرار دے دیے گئے ہیں. ابھی تو یہ خان صاحب کو جب پتہ چلے گا کہ ان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بیٹھ کے کور کمانڈر کے ساتھ جو ہے وہ معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پتہ نہیں کیا ری ایکشن آئے گا. ان کو بھی ہو سکتا ہے میر جعفر یا میر صادق ڈکلیئر کر دیا جائے. میں پاکستان کے معاملات حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا, لیکن وہ این ڈی یو میں بھی تو پاکستان کے معاملات ہی دیکھ رہے تھے نا. تو مجھے تو یعنی کہ یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اپنے نیریٹو کے قیدی ہیں, پیروں پہ اپنے خود کلہاڑی مارتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آگے کا رستہ کیا ہے؟ آگے کا رستہ ہم نے نہیں تعین کرنا, ہم نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے. دروازہ بند خان صاحب کرتے ہیں, دروازے کے اوپر آگ خان صاحب لگاتے ہیں, اور یہاں جو ایک نفرت کی جو سیاست کرتے ہیں وہ خان صاحب کرتے ہیں. فیصلہ ان کا ہے, انہوں نے ایز اے جماعت فیصلہ کرنا ہے کہ اس نیریٹو کے یہ قیدی رہیں گے یا اس نیریٹو سے یہ آگے اپنا ذہن کو سوچ کے کر دیجئے گا, کیونکہ مجھے ریسپانس کرنا ہے. نیریٹو آپ کا یہ ہے کہ آپ این ڈی یو کا کورس اٹینڈ کریں گے تو آپ میر جعفر ہیں, میر صادق ہیں. نیریٹو یہ ہے کہ ایک قیدی جیل کے اندر جو کرپشن کے اوپر سزا کاٹ رہا ہے, وہ سیاست جیل سے بیٹھا کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے ادارے فلانے ہیں, دھمکانے ہیں, وہ لوگوں کو پاگل ڈکلیئر کرتا ہے. کیا اس کو پریزن رولز اجازت دیتے ہیں؟ یہ نیریٹو ہے جناب. گوڈ. دیکھیں جی, نون لیگ والوں کے منہ سے یہ کرپشن کی بات نا مجھے بڑے عجیب لگتی ہے. ابھی کرپشن پرسپشن میری بات سنیں. کرپشن ابھی رپورٹ آئی ہے آئی ایم ایف کی کہ 5300 ارب روپے کھا گئے. آج تک کوئی بندہ اس پہ نہیں بولے گا. میرے بھائی بیٹھے ہیں نا, پچھلے 3 سالوں میں 5300 ارب روپے یہ کھا گئے. 99 ارب روپے بینک آف پنجاب سے غائب ہو گئے. آج تک کوئی بات مجھے بتا دیں, پچھلے 1 مہینہ ہو گیا 99 ارب روپے بینک آف پنجاب سے غائب ہوئے ہیں. میرے بھائی کو پتا ہوگا, نہیں بولیں گے. آئی ایم ایف کہتا ہے یہ 5600 ارب روپے یا 5300 ارب روپے کھا گئے, نہیں بولیں گے. اور یار آپ لوگ کرپشن پہ بات کرتے ہو, میرے لیڈر کے خلاف آپ نے ایک گھڑی کا مقدمہ بنایا ہوا ہے آج تک. وہ جو $1 بلین کا پتہ نہیں کتنے کہتے ہیں, وہ تو آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. آپ کو ایک گھڑی ملی ہے اس مرد مجاہد کے خلاف. آج تک آپ ایون فیلڈ سے لے کر پورا پاکستان کھا گئے اور پی گئے, اور آپ کرپشن کی بات کرتے ہو. دوسری بات یہ ہے ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں سے. آج یہ جائیں ایک کونسلر کا انڈیپینڈنٹ الیکشن نون لیگ جیت کر مجھے دکھائے کسی حلقے سے, پھر تو یہ بات کرے. ان کی گنجائش جب یہ نہیں رہ گئی کہ نواز شریف اپنے حلقے سے ہار جاتا ہے ایک خاتون سے 50,000 سے, اور پھر ان کو آر او چینج کر کے اور دوسرا آر او لا کے ریزلٹ لینا پڑتا ہے, پھر یہ بات. سر 1 منٹ, وہ کہتے ہیں آپ سے نہیں کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے, ہمیں پاکستان کی عوام سے سرٹیفکیٹ چاہیے, اور یہ بیانیہ شانیہ والی باتیں آپ چھوڑ دیں, اور کرپشن بھی آپ چھوڑ دیں. اتنے اربوں روپے آپ کے ہوتے ہوئے غائب ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ تو عوام نے ہمیں دے دیا تھا پچھلے الیکشن میں, اس کو یہ مانیں یا نہ مانیں. ہم بھی ان کو سلیکٹڈ کہتے تھے 2018 کے الیکشن میں. اگلا سرٹیفکیٹ 2029 میں عوام نے دینا ہے, اس کا انتظار کر لیں. اس کے لیے بیٹھنا ہے کہ اس کے الیکشن کو اگر ایکسیپٹیبل ہو سب کے لیے, ہم تیار ہیں اس کے لیے. جہاں تک بات کرپشن کی ہے, کرپشن کی صفایا تو یہ کرنے آئے تھے, اور انہوں نے کہا جی ایک آپ کو گھڑی ملی ہے. گھڑی تو ضرور ملی ہے جو آپ نے بیچی ہے, اور پہلی دفعہ آپ نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ تحفے کو بھی بیچ دیا, اور اس کے اندر بھی 2 نمبری کی کہ اس کی رسیدیں جو ہیں وہ نیچے رکھوائی, ویلیویشن کم کرائی, وہ بھی پکڑی گئی جعلی رسیدیں. یعنی کہ انتہا کا آپ نے جو ہے وہ امبیرسمنٹ پورے ملک کے لیے کرائی. لیکن ابھی جس چیز کے لیے خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں, اس میں تو نیشنل کرائم ایجنسی جو یو کے کی ہے, اس نے اربوں روپیہ دیا تھا کہ بھائی یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے, اس کو آپ کر لیں. اس کے بدلے میں آپ نے ایک پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرا لی اس کے فائن کے اگینسٹ. وہ پیسے دیکھیں, جب
डकैती पकड़ी गई तो जाहिर सी बात है ना, आपने तो पूरे एडजस्ट कराए उसके फाइन के अगेंस्ट। भाईजान अब मैं जब मुकम्मल कर रहे हैं, एडजस्ट कराए फाइन के अगेंस्ट, वो तो उस पे तो सजा हो गई है ना भाईजान, ये आप जो मर्जी कहते रहे, आप गिल्टी करार दिए गए। कहने का मतलब ये तो उसमें तो यूके की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसकी तरफ से है, उसके अलावा 20 चीजें जो कारनामे फराग होगी और पता नहीं क्या कुछ चलता रहा है, बहुत कुछ भागी ना। आपने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस की खान साहब ने केसेस बनाए आपने फरागोगी पे, उनकी दफाई कितने आपने बुजदार पे केसेस बनाए हैं, मौजूद ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। देखें बात, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूं। देखें बात ये है कि ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी निकालते हैं, सच्चा ये भी निकाल लें कि इनके दौर में जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 117 पे थी गालबन, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन कम तरीन सतह पे थी 2018 में, इनके दौर में किस तरह करप्शन जो है वो बढ़ गई। अभी इन्होंने IMF की बात की कि 5300 बिलियन की करप्शन हुई है, भाई उसको पढ़ तो लेते मुकम्मल तौर पे नहीं, उसके अंदर मेजर रोल तो सूबों का है कि सूबों के अंदर जो 18वीं तरमीम के बाद डेवलपमेंट फंड्स गए वो कहाँ लगे। सबसे ज्यादा तो पंजाब में आपको लगे हुए नजर आते हैं। अब मिसाल मैं आपको देता हूं कि जो ये है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वो 30 अजला में हमने कर लिया। ये वो इनको भी 2300 अरब वो है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, ये वो ऐसा नहीं है। तो क्या है आपकी जो आप उस रिपोर्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया आज तक? कर रहा हूं ना, इतना बड़ा दाग लेके बैठे सामने बैठ रहा हूं। आप इनके सूबे से पूछें, आप मुझे यार बात मुकम्मल करें, सूबे से पूछें कि इन्होंने तो आधे पेशावर में सेफ सिटी नहीं लगाया, तो वो जो 2010 के NFC अवार्ड के इनको अरबों रुपए डेवलपमेंट के मिले, वो जो 5300 अरब की बात कर रहे हैं उसमें सूबों के डेवलपमेंट बजट का मेजर किरदार है, जिसका जवाब इनको देना चाहिए, जो कि ये घुमा फिरा के खुद आ जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो 5300 अरब रुपए की जो चोरी है उसका ये जवाब नहीं देंगे। अभी तो दिया जवाब, नवाज शरीफ से चोरी अभी से तो जवाब दिया, मरियम नवाज की चोरी तक और शहबाज शरीफ से लेकर हमजा की चोरी तक बात घुमाते ही हैं। IMF की रिपोर्ट को चैलेंज करें कि भाई कोई करप्शन नहीं हुई है, ये फंड यहाँ पे लगे हुए हैं। IMF ने कहा है कि सूबे में सबसे ज्यादा करप्शन है, 5300 आपके सूबे में 12 खा गए हैं, आपने कोई तरक्की आपका काम नहीं किया, और पैसे दे, हमें तरक्की भी करेंगे, हमारे पैसे दे, खा गए। इसलिए इनको मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो बात है मेरिट की वो किया करें और जो रिकॉर्ड की बात है वो किया करें। ओके, एक ज़ाहिर है ये आप लोगों का अपना पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं अपनी जगह, सब चीज़ें, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि 18वीं तरमीम के बाद शफकत साहब ये नुकसान ज़रूर हुआ, ये ज़रूर फिगर आउट होना चाहिए कि 5300 अरब रुपए एग्जैक्ट किस तरह सूबों में जाके वो हुए हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि सूबों वफाक मांगता रहा, पूरी दुनिया से लाता रहा है और देता रहा है, और जब सूबों के पास चला जाता है, सूबे ना जो आपकी डेट सर्विसिंग होती है उसके अंदर उनकी कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं है ना, जाहिर है, लेकिन वो पैसे जो सूबों को 18वीं तरमीम के बाद एम्पावर्ड करके दिए गए उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ लगे हैं कहाँ नहीं लगे। ये बिलियन होनी चाहिए। मैं प्रिंसिपल रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी बात कर रहा हूं, मैं सूबे जो भी जहां गए हैं, जो सूबा भी है जहां पे भी है, IMF का इतना बड़ा दाग जो अपने ऊपर लेकर बैठे हैं, इसको डिस्कस करें कि जी ये पैसे यहाँ पे लगे हैं, फलाना सूबा जो है इसका इतना चोरी की है, ये सामने लेके बताना चाहिए, क्यों चुप करके बैठे हैं। राना साहब ये बताएं, ये जो गुज़िश्ता रोज अभी सोलर सार्फिन के लिए आप लोगों ने नेट बिलिंग की पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है, कमाल है, वजीर तवानाई उसको डिफेंड कर रहे हैं, वजीर आज़म रिव्यू में चले गए, आवाम जो है वो इस वक्त हवा में देख रहे हैं, सो ये क्या है, क्यों इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की हुई आप लोगों ने? ये देखिए कंफ्यूजन नहीं है, एक इशू है। शुरू में पाकिस्तान ने पिछले 3-4 सालों में एक मैसिव सोलर रेवोल्यूशन आया, और सोलर पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तकरीबन जो नेट मीटरिंग की हम बात करें, ये 1% सार्फिन है टोटल कंज्यूमर में से, जो कि 4,66,000 हैं, और टोटल कंज्यूमर जो हैं वो जिनके पास नेट मीटरिंग नहीं है वो तकरीबन 3,70,00,000 के करीब हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं ना नेट मीटरिंग की, ये 1.2-1.3% सार्फिन की बात करें। नंबर 1 देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि आपकी एक ग्रिड की कैपेसिटी होती है कि वो सोलर की इंडक्शन किस हद तक कर सकता है, सप्लाई डिमांड इसको डिफाइन करती है। जब सोलर नहीं था तब वी वर वेलकमिंग के सोलर लेके आए, लेकिन आज एक ओवर सप्लाई जो है वो सोलर की होना शुरू हो गई है, और उस टाइम के ऊपर एक ग्रिड की कैपेसिटी भी पीक कर गई है सोलर को रिसीव करने की। अब जब आप सोलर को रिसीव करते हैं तो आप एक तो जो सारे जो जितना उसने बिजली उसको मिली उतनी उसने अपनी सोलर से बनाई वो उसने इस्तेमाल कर ली, जो अजाफी है वो एक्सपोर्ट करता है। उसके अंदर जब उसको आप वो नेट करते हैं तो उसमें आपको गवर्नमेंट जो है वो आपको यूनिफॉर्मिटी ले आए ना, सबके लिए एक ही पॉलिसी कर दें, मसला हो जाए। एक ही पॉलिसी लेके आ रहे हैं। देखिए इसको देखें नहीं, अब इसमें कमाल क्या हुआ राना साहब
پہلے آپ کے پاس بجلی شارٹ تھی, آپ نے لوگوں کو کہا سولر لگا لو. میں ذرا سمپل کرتا ہوں لوگوں کے سامنے میں, کیونکہ اس سبجیکٹ پہ زیادہ ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے, ٹائم کم ہے. آپ کے پاس بجلی شارٹ تھی, آپ نے کہا سولر لگا لو. سولر لگا, سولر پہ آپ لوگوں نے ٹیکس لیے, ڈیوٹیز آئیں, ٹھیک ٹھاک پیسے کمائے حکومت نے, ڈیوٹی لگی. نہیں یہ سیل ٹیکس فری آ رہا تھا, نہیں سیل ٹیکس فری رہا ہے ابھی پچھلے صرف بجٹ میں. ٹھیک ہے, پھر لوگوں نے سولر لگایا, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ اس پہ کی. جب لوگ سولر کے اوپر آئے تو اب آپ نے بتا دیا کہ یار چونکہ ہماری پاس اپنی ہوم گرون انرجی ہے بہت زیادہ, ہم اپنی پروڈکشن کر رہے ہیں, سو ہمیں آپ کی اب اس بجلی کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ کہ آپ کو ہم جس ریٹ میں دے رہے ہیں وہ فیزیبل نہیں ہے, اور لائن لاسز اور یہ ساری چیزیں آل. اب لوگ جو ہے وہ بیچارے جب انہوں نے لگا لیا, یا تو آپ آج سے جب 3 سال پہلے 2 سال پہلے آئے تھے آپ ڈسکریج کر دیتے یار یہ ریولوشن آنے والا ہے, اس کو ذرا روکیں جگہ پہ, نہیں تو ہماری اپنی بجلی کون خریدے گا, وہ یوز کیسے ہوگی, سارا اینڈ آل. اس کنفیوژن سے ایک یہ امپریشن تو جاتا ہے کہ یہاں پر انویسٹر ہو یا لوکل کنزیومر ہو, دونوں ہی وہ کنفیوز رہتے ہیں یار جو کوئی بھی پالیسی ہے ہمیں کیا پتا 2-3-4 سال بعد یہ چینج ہو جائے گی. تو یہ ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے لوگوں کے ذہن میں, اب لوگوں نے لگوا لیا ہے اور لوگ جو ہے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کا جواب بڑا سمپل سا جواب ہے, یہ جو سولر پالیسی ہے اس کو تقریباً اب 10 سال ہو گئے ہیں. اب 10 سال بعد اس کو آپ نے پچھلے سال, اس سے پچھلے سال بھی ریویو کرنے کی کوشش کی, لیکن ہمیشہ اس کو روک دیا جاتا ہے اسی پریشر کے تحت. ابھی دوبارہ اس کو اگر 10 سال بعد آپ کے پاس ایک پالیسی کی کنٹینیوٹی تھی اور فائنلی اس کو اگر ٹویک کیا جا رہا ہے سپلائی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے, تو میرے خیال سے یہ فیئر. لیکن یہ بھی آپ کو پتا ہے نا اس پہ بھی ڈالر کا دھندا ہوا ہے, پیسہ ان کو پکڑا بھی گیا ہے جی, جنہوں نے وہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے, ان کو جیلیں بھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو پکڑا بھی گیا ہے. جی بھائی صاحب, گورنمنٹ نے پہلے ترغیب دی لوگوں کو کہ آئیں جی سولر لگائیں. جب لوگوں نے سولر لگا لیا تو آج انہوں نے ان سے بجلی لینا ہی بند کر دی. یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ کہہ رہے ہیں 1% ہے, اور بھائی 0.0001% لوگوں نے بسنت منائی تو آپ نے شور ڈالا ہوا ہے جی اتنا جشن ہو گیا. حالانکہ وہ تو ٹوٹل 50,000 بندوں نے یا 10,000 بندوں نے منائی ہونی ہے, اور 50 لاکھ بندہ تو لاہور انٹر ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی میرے, 50 لاکھ کو کہاں پہ آپ نے کھڑا کہاں پہ کیا, چھتوں پہ چھوڑ دیں اس بات کو. اسی طرح جس طرح 2 کروڑ کلو مرغی کھا گیا لاہور والے, 1 کروڑ بندہ 2 کروڑ مرغی کھا گیا ان کے بقول 2 دنوں میں. یہ تو ان کی کیلکولیشن تو ایسی ہوتی ہیں. لیکن ان لوگوں کا قصور کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں, وہ ایک کام کریں, اور پھر آپ اسی طرح جس طرح میڈم مریم نے کہا کہ آپ گندم اگائیں, میں آپ کی گندم خریدوں گی. جب ان کی گندم برداشت کرنے کا وقت آیا اور گورنمنٹ نے وہ 5,000 روپے بوری کے حساب سے خریدی جو آج 13,000 کی بک رہی ہے. اگر گورنمنٹ کی ایسی پالیسیز رہیں گی تو لوگ اپنے ہی اعتبار نہیں کرتے, باہر سے کسی نے انویسٹمنٹ کرنے کیا آنا ہے. یہ 11 سال ہو گئے اس پالیسی کو, نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کو 11 سال بعد اس کو ریویو کر رہے ہیں. 10 سال بعد دنیا میں کہیں پر بھی اس کو ریویو کیا جاتا ہے, یہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو آج سے کچھ سال پہلے پوری لاٹ آ رہی تھی نا سولر کی, تو گورنمنٹ اس کو تھوڑا سا ڈسکریج کر سکتی تھی. پالیسی بے شک بعد میں چینج کرتے لیکن سولر تو روک لیتے لوگوں. میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آج پہلے اگر پے بیک سال 1.25 سال تھا سولر کا, آج پے بیک 3-3.5 سال اس نئی پالیسی کے تحت ہوتا ہے. 3.5 سال کا پے بیک آج بھی کسی فائنینشیل اینالسٹ سے پوچھ لے ایک ایکسلنٹ پے بیک ہوتا ہے. انڈسٹری آپ لگاتے ہیں اس کا پے بیک 5 سال بعد ملتا ہے. تو یہ ابھی بھی ایک فیزیبل ایک چیز, ایک اتنی زیادہ اس میں بینیفٹ ہو رہا تھا لوگوں کو جو آن دا کاسٹ آف پیپل جن کا سولر نہیں لگا ہوا تھا, تو وہ انفیئر تھا, اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے. بہرحال ابھی تو آئی پی پیز کا چھوٹا ٹریلر ہے, آپ اس کو سولر کو آئی پی پیز کا چھوٹا ٹریلر کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ نے بجلی پر اور پیٹرول پر ہی ملک چلانا ہے, اور آپ کے پاس نہیں, سولر ابھی بھی وائبل ہے, اضافی ہے نا, سولر ابھی بھی وائبل ہے, بجلی تو ہمارے پاس اضافی ہے. بجلی کی تو یوٹیلیٹی نہیں, بجلی لوگوں کو بیچنے کے لیے بند کی ہے, لوگ اپنی استعمال کریں. نہیں, بجلی اضافی ہے ابھی بھی پاکستان میں. اگر انڈسٹری آج لگے تو پاکستان کے پاس اگر انڈسٹری چل رہی ہو تو یہ بجلی آپ کی گھریلو صارفین کو تو استعمال کرنے دیں, ان کی اپنی بجلی. اچھا, یہ بھی بڑی لمبی بحث ہے. مسئلہ یہ کہ گھریلو صارفین کو, یہ ایک لمبی بحث ہے. ہمارے یہاں گیس جس طرح دی جا رہی ہے لائن کے ذریعے, دنیا میں گیس نہیں دی جاتی. گیس تو بجلی دی جاتی ہے, گیس نہیں دی جاتی. ہاں, گیس ایک وہ ہوتا ہے. بہرحال سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.